आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस सूरह मुबारका का इंतखाब जो है वो किया है वो अक़ीदा तौहीद जो है उसकी तर्जुमानी करती है। अभी तक हमने जितनी सूरतें की हैं उसमें जादू के असरात से मुताल्लिक़ थी वो, यानी उससे हमें ये बात समझ में आई कि जो कुछ होता है वो अल्लाह पाक के हुक्म से होता है, और अगर पनाह मिलेगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही हमको पनाह मिलेगी। उसके बाद हम अक़ीदा तौहीद सूरह इख़लास के ज़रिए जो है वो हम समझ चुके हैं, और अक़ीदा रिसालत हमारा चलता रहा है। तो मुझे लगा कि जब तक हमारा अक़ीदा जो 3 अक़ाइद जिसको हम फ़ोकस करते हैं, अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा रिसालत है और अक़ीदा आख़िरत है, ठीक है? तो ये पूरे कुरान को हम इन 3 अक़ाइद के अंडर ही इंशाअल्लाह ताला करके मैं चाहूँगी कि आपको लेकर चलूँ। तो अब जो है अक़ीदा तौहीद, और इतनी मज़े की ये सूरह मुबारका है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि हमें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और जो बस बात को घुमाई फिराई नहीं बल्कि बात को स्ट्रेट अवे जो है वो कर दें। तो ये सूरह काफ़िरून, जी बिल्कुल, ये भी वो सूरह मुबारका है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको याद होती है, और ये भी आपको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फ़जर की दोनों सुन्नतों में, एक में सूरह काफ़िरून पढ़ते थे और एक में सूरह इख़लास पढ़ते थे, और इसी तरह मग़रिब की सुन्नतों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सूरह काफ़िरून और सूरह इख़लास जो है वो बकसरत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन दोनों ही सूरतों को जो है इन दोनों नमाज़ों की सुन्नतों में अदा किया करते थे। उसके अलावा ये भी हम सब के इल्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब करते भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सोने से पहले भी सूरह काफ़िरून जो है वो पढ़ने की ताकीद जो है वो फरमाते थे। और ये आपको पता है चारों कुलों में आ जाती है ये, ठीक है? तो हम सूरह इख़लास भी पढ़ते हैं, सूरह काफ़िरून भी पढ़ते हैं, और नास और सूरह फ़लक भी इसमें शामिल करते हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें इज़ाफ़ा कर दूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ने मतलब ताकीद की अपने सहाबा में से कि हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि सफ़र में जाओ, तो फिर उसमें खुशहाली का एक मैं जो हूँ ना एक नुस्ख़ा तुमको बताता हूँ। मैंने कहा जी क्या से? फरमाया कि 5 सूरतें, उसमें एक जो है वो कुल या अय्युहल काफ़िरून है, एक सूरह नसर है, इज़ा जाअ नसरुल्लाह, और उसके बाद कुल हुवल्लाह है, और फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ है, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कितनी हो गई ये? 5 सूरतें हो गई, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो। अब 6 बिस्मिल्लाह कैसे होंगे? हर सूरत के शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ें। सूरह काफ़िरून पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी और सूरह काफ़िरून। उसके बाद सूरह नसर बिस्मिल्लाह के साथ, सूरह इख़लास बिस्मिल्लाह के साथ, सूरह फ़लक़ बिस्मिल्लाह के साथ, सूरह नास बिस्मिल्लाह के साथ। तो छठी बिस्मिल्लाह कब आएगी? जब सूरह नसर जो वो सूरह नास जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो उस वक़्त फिर जो है आपने ये छठी बिस्मिल्लाह जो है पढ़नी है। तो वो सहाबी फरमाते हैं कि मेरा हाल ये था कि जब भी मैं सफ़र करता था ना तो मैं बहुत ही खस्ता हाल हो जाता था, और फिर जब मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके बताए हुए इस तरीक़े पर अमल किया तो मैं सबसे बेहतर हाल में रहने लगा। तो गोया जब भी घर से निकलें तो 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें, सफ़र में लाज़मी इसका एहतमाम जो है वो करें। फिर एक और रिवायत है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा बिच्छू ने काट लिया। यानी अब आपके पास एक ये भी एक अमल आ रहा है, सुन्नत अमल आ रहा है कि कोई ज़हरीला जानवर काटे, और बिच्छू से ज़्यादा क्या ख़तरनाक होगा। तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगाया, और ये पानी काटने की जगह लगाते जाते, यानी पानी में नमक मिक्स किया होगा, और वो जहाँ पे उसने डंक मारा था ना तो वहाँ उस डंक वाली जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहल काफ़िरून, सूरह फ़लक़ और सूरह नास जो है वो पढ़ते जाते थे। इतनी ज़ूद असर, इतनी जो है वो शानदार ये सूरतें हैं। यानी आप हमारी ये देखिए कि इनके मज़ामीन को अगर हम समझें तो ख़ालिस तौहीद जो है वो हमें इस सूरह मुबारका में नज़र आएगी। तो आइए ज़रा से इसके तर्जुमे की तरफ आ जाएँ। सिर्फ़ 6 आयतें हैं, छोटी सी सूरह है, 6 आयतें हैं। कुल या अय्युहल काफ़िरून,
فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں تو نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کرتے ہو اس کی عبادت جس کی کرتا ہوں عبادت میں ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت کرتا ہوں میں، اور تمہارے لیے ہے تمہارا دین اور میرے لیے ہے میرا دین۔ یعنی معاملہ ہو گیا بالکل کلیئر۔ اب اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ چند جو تھے بڑے بڑے لوگ جو تھے قریشیوں کے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آئیں صلح نہ کر لیں، ایسا کریں کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں۔ تو انہوں نے مصالحت کی یہ صورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اور ایک روایت اور آتی ہے کہ ایک دفعہ اور مطلب یہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں یہ خدا کی عبادت کے لیے لوگوں کو جو ہے اکساتے رہتے ہیں، اللہ ہمارا آبائی دین چھوڑنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں چلیں آئیں ہم آپ کو مال دیتے ہیں، تو آپ مال لے لیں، بہت مالدار ہو جائیں گے، اور کوئی خاتون پسند ہے، جس عورت کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، جس کی طرف اشارہ فرمائیں، ہم آپ کا نکاح ان سے کروا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں پلیز آپ ایک کام کیجیے، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ اچھا چلیں نہیں نا، اگر آپ یہ جو ہے لالچ بھی نہیں ہے تو پھر ایسے کر لیں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت جو ہے وہ کر لیا کریں، اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ مصالحت کے لیے ایک اور صورت بھی پیش کی انہوں نے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف محض ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق جو ہے وہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ لالچ، ٹھیک ہے، دباؤ، کمپرومائز، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ کافرون لے کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ اور اچھا بھی آپ ترجمہ اس کا دیکھیے نا، کھولیں قرآن ذرا اس کا ترجمہ چیک کیجیے، آپ کو لگ نہیں رہا کہ ریپیٹیشن سی ہے کہ میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے جن کی عبادت میں کرتا ہوں، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت کرتا ہوں میں۔ یعنی اس کا مطلب ہے نہ ماضی میں، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں ہماری اور تمہاری ریکانسلیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ہمارا اور تمہارا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہاں ایک سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں تو ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے یہود کے ساتھ بھی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا کفار مکہ سے بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہوئی تھی تو وہ معاہدات جو ہیں وہ ہوتے رہے، لیکن یہاں پر کیوں جو صلح کی صورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب اللہ کا ہی حکم آ گیا نا کہ آپ کی ساری جو صلح کی جتنی بھی صورتیں تھیں سب کو ریجیکٹ جو ہے وہ کر کے اور فائنلی ڈکلیئر کر دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلا شبہ اسلام سے زیادہ حسن سلوک اور رواداری والا کوئی مذہب نہیں ہے، مگر صلح ہوتی ہے انسانی حقوق میں خدا کے قانون اور دین کے اصول میں کسی مصالحت کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں معاملہ کفر اور شرک کا آ رہا ہے، خدا کے سامنے بتوں کا جو ہے وہ کمپیریزن آ رہا ہے، خدا کے سامنے بتوں کو اور باطل دین کو سچے دین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے، تو اس پر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اب جیسے اپنا سود ہے،
ٹھیک ہے، تو سود جو ہے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں سود کے لیے، کہ جو سود کو بھی اپنے لیے حلال و جائز سمجھے تو پھر وہ اپنے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے گویا وہ تیار رہے۔ وہ اعلان جنگ کرتا ہے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو ایسے معاملات میں جہاں دین کی واضح تعلیمات موجود ہیں، وہاں پر کوئی آ کر آپ سے کہے کہ اچھا اس چیز پر آپ کمپرومائز کر لیں، تو نہیں، اس چیز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جہاں دین اپنی اصل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، وہاں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور دین کی اصل جو ہے وہ ہے توحید، یعنی کہ شرک سے پاک، اللہ کے آگے کسی سے مانگنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور اللہ کے اختیارات میں کسی کو کسی بھی طرح جو ہے وہ شریک سمجھنا جو ہے وہ شرک کے معنوں میں آتا ہے۔ رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ آف کورس اس میں کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہی آخری دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور آخرت کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی جو ہے اس میں اس کا جو ریوائول ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال کون سے؟ جو آج ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کو سمجھ کر جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس کو آگے پہنچانے کی مؤثر طریقے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔